ولید بن یزید انتہائی سرکش اور بے باک تھا. حدیث پاک میں ارشاد ہوا میری امت میں ولید نام کا ایک شخص ہوگا, میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا, جو کہ فرعون سے زیادہ سرکش ہوگا. اس بدبخت کا حال یہ تھا کہ قرآن پاک سے اس نے فال نکالا, حالانکہ قرآن سے فال نکالنا جائز نہیں ہے, مگر اس کی دیکھیں کیسی اس کو یعنی ایک طرح سے الارمنگ سچویشن ہوئی کہ قرآن کھول کر جو فال نکالا نا, وہ آیت کون سی اس کے سامنے آئی, خواب کل جبار عنید, یعنی اسی کو قرآن پاک جو ہے وہ سمجھا رہا ہے. ترجمہ کیا ہے, ہر سرکش ہٹ دھرم نامراد. ہونا تو چاہیے ڈر جاتا, توبہ کرتا کہ قرآن مجھے سمجھا رہا ہے ڈائریکٹلی. جو قرآن پڑھتے ہیں نا ان کو تجربہ ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کوئی مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں, کبھی کسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہوتا ہے, اور اگر آپ قرآن ترجمے سے پڑھ رہے ہوں, تفسیر سے پڑھ رہے ہوں, آپ کے سامنے وہ مسئلہ آ جاتا ہے, آپ کے سامنے وہ آیت آ جاتی ہے, گویا آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے قرآن سے. قرآن سے دوستی کریں, واللہ قرآن آپ کو جواب دیتا ہے. اس بدبخت کو قرآن نے ٹونٹ کیا, سمجھایا, لیکن اس نے قرآن سے دشمنی کیا کی کہ تم مجھے سمجھا رہے ہو, تم کہہ رہے ہو کہ سرکش اور ہٹ دھرم نامراد ہوا, ہاں میں ہوں سرکش. معاذ اللہ, اس نے قرآن کو آگ لگا دی. اور کہتا کیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جانا, قرآن کو کہتا ہے تو کہہ دینا اللہ سے کہ ولید نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. تاریخ کے واقعات میں یہ واقعہ موجود ہے. اس گستاخی کے کچھ ہی دن بعد اس کے سر کو کاٹ کر اسی کے محل میں لٹکا دیا گیا, اسی کے رشتہ داروں نے اسے مار دیا. تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن کی دوستی عروج دلاتی ہے. اور آج دیکھیں ہم یہ گستاخی تو کوئی نہیں کرتا, مگر ایک انڈیلیبریٹلی گستاخی کہہ لیں, انڈیلیبریٹلی نافرمانی کیا ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے قرآن کا حکم پیش کرو نا تو کہتا ہے یار یہ تو بڑا مشکل ہے, یہ تو مولویوں نے دین مشکل بنا دیا ہے, یار یہ اسلامی حکم مجھے سمجھ نہیں آیا. یعنی اب یہ دور آ گیا ہے کہ مسلمان کو جب قرآن کی بات کریں گے اور اس کو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے اگینسٹ بات کرے گا.